عامر بوری والا سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بات میں سوال آتا ہے، جیسے جنات انسانی جسم میں حاضر ہو کر کلام کرتے ہیں، کیا ایسے انسانی روحیں بھی حاضر ہو کر کلام کر سکتی ہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جن انسان کے جسم میں حلول نہیں کر سکتا کہ حل ہو جائے، اس میں ایسا نہیں ہوتا، یہ قریب قریب ہوتا ہوگا، جن اس کو پکڑ لیتا ہوگا۔ اب کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے ظاہر ہے تو کوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، یا کوئی ایسا وہ اپنے عملیات کرتا ہوگا، کیونکہ جس طرح لوگ عملیات کرتے ہیں یا جادو کرتے ہیں کرنے والے، یا مسمرزم اور نظر بندیاں اور طرح طرح کے مطلب ہیپاٹائٹزم یا کیا کیا وہ ہوتے ہیں اس طرح کے حساب کتاب، تو اس میں یہ ہر جن ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ جنات میں بھی عامل ہوتے ہیں، بابا جی ہوتے ہیں، عملیات جانتے ہیں، عملیات کا توڑ کر دیتے ہیں، یہ بابا جیوں کو بھی مطلب تکنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، ایسے پاورفل عامل جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح مطلب کوئی اپنا عمل کر کے ہر جن نہیں کر سکتا، یہ خالی دھمکیاں دیتا ہے، کر نہیں سکتا۔ تو بعض ہوتے ہیں پاورفل، جیسے ہم جس کو بولتے ٹکے والی بھڑکی، بعض خالی خالی دادا گیر بنتے ہیں کہ یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور ہوتا کچھ بھی نہیں، اس کے دم خم نہیں ہوتا، خالی دھمکی تو خود بھاگ جائے گا۔ ایسے بھی دادا گیر ہوتے ہیں مطلب، اور بعض دادا گیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں۔ انسانوں کی بات کر رہا ہوں، تو اسی طرح جنات، تو یہ کہ یہ مطلب اس طرح ترکیب بنا کر وہ جو بھی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں، جواب سلام دیتے ہیں، جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو روح کا جہاں تک تعلق ہے، تو روح کا حساب کتاب ایسا ہے کہ ایک تو مسلمان کی روح، تو مسلمان کی روح جو ہے وہ نعمتوں میں ہوتی ہے اللہ پاک کے کرم سے، اور اچھے مقامات ہوتی ہے، کوئی آب زمزم کے یہاں بھی ہوتی ہے، آب زمزم پر، یہاں تک کہ ان کا اعلیٰ مقام جو ہے روح کا، وہ اعلیٰ علیین یا انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مبارکہ ہوتی ہیں، وہاں اللہ پاک جن اپنے نیک بندوں کو چاہتا ہے ان کی ارواح کو بھی مقام عطا فرماتا ہے وہاں رہنے کا۔ تو یہ لوگوں کے پاس ان کا آنا، تو ان کے مخصوص اوقات تو روایتوں میں ہیں کہ وہ آتی ہیں، تو اس کا یہ کہ وہ ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں، ہم کو کچھ خیرات کر کے، صدقہ کر کے ہم کو ثواب پہنچاؤ۔ تو یہ اتنا تو حدیثوں میں پڑھا ہے۔ اب یہ کہ وہ آ کر بات چیت کرتی ہیں، دعا سلام کرتی ہیں، اور کوئی اس طرح کا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس طرح کی روایت میں نے پڑھی ہو کہ روحیں اس طرح آ کر وہ ملاقاتیں کرتی ہوں اپنے گھر کے افراد سے۔ رہی غیر مسلم کی روح، تو غیر مسلم کی روح تو آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ تو قید میں ہوتی ہے، یا تو اپنے مرگھٹ میں جہاں اس کو گڑا کھود کے ڈالا گیا، یا مطلب یہ کہ وہ چاہے برہوت، یمن میں کنواں ہے، عذاب اس میں گرفتار ہوتی ہیں، یا بہرحال یہ کہ اس طرح کے ان کے بھی مقامات ہیں، اور ان کا سب سے خطرناک اور خوفناک مقام جو ہے وہ سجین ہے، جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ تو ابھی جب یہ ان کی روح قید ہوتی ہیں تو یہ تو باہر آ ہی نہیں سکتی، جب باہر آ نہیں سکتی تو کسی سے اگر ملاقات کیا کریں گے؟ خود عذاب میں، آگ میں، سانپوں میں، بچھوؤں میں۔ اب وہ عذاب کی جو بھی کیفیت ہے اللہ پاک جانتا ہے، وہ عذاب میں ہے۔ اب یہ بابا جی بولتے ہیں بھٹکتی روح، یہ ایک تھوڑا سنسنی خیز الفاظ ہے، بھٹکتی روح، تو بھٹکتی روح کا اثر ہو گیا، اور یہ بابا جی جھوٹ بولتے ہیں، یا جہالت کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ روح اس طرح نہیں کرتی۔ مسلمان کی روح ہے تو یہ ستائے گی نہیں، کسی کو اثرات نہیں ڈالے گی جو پریشان کرے گی، تو خود عذاب، وہ ثواب میں، نعمتوں میں اللہ کی، تو وہ تو ستانے سے رہی۔ رہی غیر مسلم کی روح، تو وہ قید میں ہے، تو وہ کسی کو آ کر بھٹکنے سے رہی۔ بھٹکنا تو آوارہ گردی، آنا جانا، بھٹکنا، ادھر جانا ادھر جانا، تو یہ کافر کی روح نہیں کر سکتی۔ یہ
ہے نا کہ یہ اسلامی عقیدہ بتا رہا ہوں میں، اسلامی عقیدہ یہی ہے، علماء اس کی تائید کریں گے، اور ہم کو دین علماء ہی بتاتے ہیں، جو دینی کتابیں ان میں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ باتوں کا میں نچوڑ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ ایسا عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ روحیں بھٹکتی ہیں، یہ غلط ہے، یہ غیر مسلموں سے شاید یہ سیکھا ہو، مگر ہر بابا جی ایسی بات نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بھٹکتی روح کوئی چیز نہیں ہے، یہ جن ہوتا ہے وہ کبھی بولتا ہے، جن جھوٹ بولتے ہیں کہ میں فلاں کی روح ہوں، اور یہ بیچارے مان لیتے کہ ہاں یہ فلاں ابو جہل کی روح آ گئی ہے، بھائی وہ آئے گی کہاں سے؟ اسے بھٹے پڑ رہے ہیں، اس کو آگوں میں وہ تپ رہی ہے اور کیا کیا اس کو ہو رہا ہے، وہ کہاں سے آئے گی آپ کے پاس بھٹکتی ہوئی؟ تو یہ ایسے بولتے ہیں بس۔ ایک صاحب سے واسطہ پڑا تھا میرا، اب تو وہ فوت ہو گئے، وہ بھی روحوں کو بلاتے تھے، تو وہ تو میں نام بھی نہیں لے سکتا، ایسے ایسے نام اس نے میرے سے لیا تھا کہ ایک بار تو فلاں کی روح آ گئی تھی، میں اب اس کا نام لوں نہیں کہ تو اس کی قوم میرے گلے پڑ جائے گی۔ غیر مسلموں کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، اس کا اس نے کہا کہ ایک بار میرے پاس یہ روح آ گئی تھی، یار میں تو اس کو بولتا تھا کہ میں نہیں مانتا چیزوں کو، اسلام اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ روحیں کہاں سے آتی ہیں، اس طرح کوئی تھوڑی کہ فلاں کی روح آ گئی، تو اس لیے میں نے ابو جہل ابو لہب کا نام لیتا ہوں کہ ان کی روحیں کہاں سے آئیں گی، ان کا میں بولوں گا بھی تو کوئی میرے پیچھے لگے گا نہیں، ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی میں مخالفت نہیں کرے گا، یا مطلب یہ کہ وہ مسلمانوں پر حملے نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ اس طرح بابا جی وہ جھیکم جھیک کر رہے ہوتے ہیں، اس اندھیرے میں تیر برسا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کے قدموں سے لگیں اور جو علماء فرمائیں ہمیں وہی ماننا چاہیے، علماء ہی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، دین علماء سے ملے گا، ان بابا جیوں سے یا جو مطلب لمبے لمبے بال رکھ کر وہ جھٹکے مار رہے ہوتے ہیں اور لگے دم مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم ڈی ڈی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے دین نہیں ملتا، دین ان سے برباد ہوتا ہے، یہ سمجھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد